ڈگری اور اسکلز میں آپ کس کو پرائیورٹی دیتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ بڑا برننگ سا کوسچن ہے، کیونکہ آج کل بھائی ینگسٹرز جو ہیں اصل میں یہ مسئلہ بڑی یہ ہوتا معذرت ہے کے ساتھ وہ ڈگری کو بھی اسکل سمجھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو بتائیں آپ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے ایک ایسے بندے کے ساتھ جس نے ڈگری نہیں کی اور سکسیزفل ہے تو وہ کہے گا ڈگری جائے بھاڑ میں تو بغیر ڈگری کے سکسیزفل ہو گیا ہوں. ٹھیک بات ہے. پیسے کا تعلق آپ کی تعلیم سے نہیں ہے اس میں کوئی شک اس میں. اور لیکن میں اس میں اپنا ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں بڑی معذرت کے ساتھ. اس میں کوئی پڑھے لکھے میرے دوست کولیگ فینس ناراض نہ ہو جائیں. میں نے جتنا میرا مشاہدہ ہے جتنا ان پڑھ آدمی کو کاروبار میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اتنا پڑھے لکھے کو نہیں دیکھا. اچھا نادر بھائی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے نا اس کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہوتے. اس نے کشتیاں جلا کے پوری محنت سے کام کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ سکسیزفل ہوتا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کام کرتا ہے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ڈگری امپورٹنٹ ہے بالکل ہے. ڈگری سے زیادہ یونیورسٹی لائف میں کہتا ہوں امپورٹنٹ ہے. صحیح. کیونکہ وہ لائف آپ کو اتنا ایکسپوجر دیتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ڈفرینٹ رنگ نسل زبان کے تو آپ کو ٹیم ورک کا آئیڈیا ہوا آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے بیٹھنے کا موقع ملا آپ کو پریزنٹیشنز پریپیئر کرنے کا موقع ملا آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. تو یونیورسٹی لائف نے میں خود پہ اگر سوچوں تو بہت پازیٹیو امپیکٹ لایا تھا. صحیح ہے. کیونکہ اس سے پہلے یا مطلب ٹائی باندھی نہیں آتی پہننا کیا ہے بات کس سے کس طرح کرنی ہے. تو ڈگری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو جاب دلا دے گی. کاروبار ڈیفینیٹلی جاب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے لیکن اگین میں جاب کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں. میں ان موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح نہیں ہوں جو کام کاج چھوڑ دیں خود پہ بلیو رکھیں اور پتہ چلتا ہے بیچارہ ادھر سے بھی استعفیٰ دے دیتا ہے جاب سے. بہت اچھے کے چکر میں اچھا بھی گیا. بالکل. تو ڈگری پلس اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایگری ٹوٹلی ایگری. اچھا اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. اگر بغیر ڈگری والے آپ کامیاب لوگ دیکھیں گے تو ان کا اگر تناسب نکالیں نا وہ کم ہوگا. ایک ڈگری والے کا پلس اگر اسکل لے لے اس کے کامیاب ہونے کے چانسز ایز کمپیئر ٹو جس کی تعلیم نہیں ہے لیکن وہ اسکلفل ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے. کچھ اپنے بارے میں بتائیں فیملی کے بارے میں بتائیں اور ہمیں یہ بھی اطلاعات ہے ماشاءاللہ آپ کا ایک بیٹا ہے. جی الحمدللہ. اور حسان ان کا نام ہے. جی حسان بن ثابت سے نسبت آپ نے رکھ کے نام رکھا تھا اور اتنی پیاری سٹوری انہوں نے مجھے بتائی. آپ یقین کریں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بتائیں یار یہ وہ کیا کارگزاری وہ سنائیں نا پلیز. اصل میں تھوڑا ان چیزوں کو نا اوائڈ کرتا ہوں وہ اسلامی آ جاتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے بات اسلامی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو دل سے نکلی بات ہے 2013 میں پہلی دفعہ ہم پوری فیملی امی بھی تھیں میری اور مسز بھی تھیں تو ہم عمرے پہ گئے تو مسجد نبوی شریف میں دعا کی میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلا جو ہے نا وہ جو بیٹا اگر دے گا تو میں اس کا نام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نسبت سے رکھوں گا. تو اب بڑا ڈیلے ہوا نا میرے بچے کو مطلب بچہ نہیں ہوا کوئی 5-6 سال 2018 میں حسان آیا اس دنیا میں. اب اس کی ہونے والی تھی برتھ تو اس سے کوئی 1-2 مہینے پہلے میں عمرے پہ تھا. تو اب میں اپنی وائف سے پوچھ رہا ہوں نا واٹس ایپ پہ کہ آپ لوگ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں تو کیا وہ چیک ہو جاتا ہے جس میں جینڈر پتہ چل جاتا ہے. تو اب مجھے پوچھنے سے ڈر بھی لگتا تھا نا ہماری جو پڑھی لکھی گھریلو خواتین ہوتی ہیں نا تو وہ جینڈر ڈسکریمنیشن سمجھتی ہیں اس کو کہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر بیٹی خدا نہ خواستہ تو آپ ناراض ہو جاؤ گے. تو میں نے کہ اچھا میں بڑا ہچکچا بھی رہا تھا پھر بھی میں نے کہا چلیں پوچھ لیتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا تو ایز ایکسپیکٹڈ وہ ناراض ہوئی کہ کیوں بتاؤں میں اس میں کیا ہے چاہے بچی ہو. میں نے کہا اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے پڑھا لکھا بندہ ہوں میں اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ چاہے بیٹی ہو پہلی یا بیٹا ہو. لیکن چونکہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے ان کا نام سلیکٹ کر چکا ہوں حسان تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا پہلا بیٹا ہی ہوگا ماشاءاللہ. تو اس بات پہ وہ چونک گئی ایک دفعہ کہ اتنے کانفیڈنس ہی کیسے کہہ رہا ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا ہے بیٹی ہے ٹیسٹ میں.
میں نے کہا رپورٹ بھیجو, تم صحیح نہیں کہہ رہی. اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں نا بیٹی ہے. میں نے کہا ہو نہیں سکتا, کیونکہ میرا بلیف سسٹم جو ہے وہ مجھ سے میری ایکسپیکٹیشن پوری ہوگی, کیونکہ الحمدللہ میں نے جو کچھ مانگا آج تک سب کچھ ملا, اور اسی در نبی سے ملا الحمدللہ. سبحان اللہ. تو انہوں نے پھر فائنلی گیو اپ کیا, اور انہوں نے کہا ہاں آپ کا جو اعتقاد تھا نا وہ صحیح تھا اور بیٹا ہی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ حسان اس کا نام رکھا. اور پھر مزے کی بات بتاؤں, ابھی پچھلے سال رمضان شریف میں ہم گئے, حسان بھی ساتھ تھا مسجد نبوی شریف میں. اب اس نے کچھ یوٹیوب سے نعتیں یاد کی ہوئی ہوں, ابھی وہ 3.5-4 سال کا تھا اس وقت. تو اب روضہ رسول مواجہ شریف کے سامنے اب حاضری دینے جا رہے ہیں, اور میری پیٹھ پہ سوار ہے وہ, اور نعتیں پڑھ رہا ہے. اور نعتیں پڑھتے ہوئے ساتھ ایک کوئی تھے بھائی گزرے, اور انہوں نے اسے 10 درہم جو ہے نا ریال انعام دیا. ہاں وہاں لوگ دیتے ہیں ایسا ہی. میں نے کہا یار اس کو, میں نے کہا نہیں جی مجھے بچے کی جو نا آواز اور اس کا جو ایک ہے نا وہ بڑا اچھا لگا. تو خیر مجھے دل میں ایک خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ جس نسبت سے اس کا نام رکھا تھا وہ الحمدللہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے حضرت حسان بن ثابت کے لیے کہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور پہلے ثنا ہوا بے شک, اور کیا زبردست ان کے کلام, آج تک وہ ان کے کلام اور ٹرانسلیٹ کر کے پڑھے جاتے ہیں. جتنی دفعہ سنیں آپ کو فریش لگتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.